ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کے دن ہوتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اور زیادہ ملنا چاہیے. تو یہ نہ خاندان کو ملنے دے رہے ہیں، نہ ان کو عدالت کا بتا رہے ہیں. بہانہ کر رہے ہیں یہ کہ ہم پتہ نہیں کوئی سیاسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. مصیبت میں اس لیے مبتلا ہوں گے کہ یہ نظام جھوٹ پر کھڑا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہر قدم ان کا جھوٹ پر مبنی ہے. 8 فروری 2024 سے لے کر آج تک ہر چیز فریب ہے، ہر چیز دھونس ہے، ہر چیز طاقت کی بنیاد پر ہے. اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، قانون اور آئین کو مسمار کیا گیا ہے، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ سچ کا سامنا کریں. حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. ہم عدالت جا چکے ہیں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کی ہے. ابھی ریسنٹ یہ جو اس حوالے سے بھی دیکھیے عمران خان کو پیمز اسپتال منتقل کیا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. دیکھیے اس حوالے سے اس وقت تو سر دست ہمیں جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذاتی معالجین اور ان کا خاندان ان سے ملیں. اس حوالے سے درخواست دائر کر دی گئی ہے آج ٹرائل کورٹ میں. ٹرائل کورٹ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ ملاقات کروائے، بہنوں کی ملاقات کروائے، ذاتی جو معالج ہیں ان کی. اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم ہسپتال کے، وہ آتے رہے ہیں، خان صاحب کو دیکھتے رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اب آنے کی اجازت نہ دی. کیا جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس حوالے سے کبھی بتایا آپ لوگوں کہ ان کو ڈاکٹر ان کو مسئلہ ہے آنکھ میں؟ دیکھیے آخری بار ڈاکٹر عاصم یوسف تقریباً 1 سال پہلے ملے تھے. اس وقت تو ایسی بات نہیں تھی. اب اس 1 سال میں کیا ہوا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ معالجین ان کو ملیں، ان کو دیکھیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا صورت ہے. اگر آج ذاتی گزرا یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیے ہم کھڑے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. 8 فروری میں ابھی 10 دن پڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار شخص کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں، اس کے خاندان کو نہ ملنے دیں. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں، کیا پروسیجر ہے جو کیا گیا ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کم از کم ان کے جو معالجین ہیں ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی اور بہنوں کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی. سلمان راجہ صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہماری کرائی جاتی ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے؟ جی ہم بیٹھے 4-5 دن کا پلان کر کے ہم بیٹھے ہیں. پلان کچھ نہیں ہے لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت اضطراب کے عالم میں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ احتجاج کرنا ہے، اپنے گھر سے باہر اپنی دہلیز پر. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ پتھر اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ. ہم کہہ رہے ہیں اپنی آواز بلند کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، بیزاری کا اظہار کرو، کہو کہ ہم اس فریب اور جھوٹ اور جبر کو نہیں مانتے. تو یہ ان کو سہنا ہوگا اس قوم کا جو انکار ہے. جیل حکام سے کوئی بات ہوئی ہے ملاقات؟ دیکھیے ہم نے بالکل یہاں بتایا ہے، جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ملاقات کرائیں. عدالت کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا جانتا ہوں عدالت کے حکم کو. ہر ہفتے یہی ہوتا ہے. اس ملک میں عدالتیں اب عملاً ختم ہو چکی ہیں. جب انتظامیہ کا دل ہوگا وہ عدالت کو مانیں گے، دل نہیں ہوگا تو عدالت کو نہیں مانیں گے. آپ میں ہم سب آج محکوم ہیں. نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارے جسم محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں. تو آج ہماری جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہمارا مقدمہ ہے. ہم یہاں اسی لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ پاکستان کی عوام دیکھے اور اس کو لڑے. راجہ صاحب جس آنکھ کے انفیکشن میں خان صاحب مبتلا ہے، کیا آپ کی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے؟ کتنا سیریس ایشو ہے یہ اور اس سے کیا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا انفیکشن ہے، کیا معاملہ ہے. صافی صاحب نے بتایا نا نہیں کچھ نہیں ہمیں پتا. دیکھیے یہ صحافی کا بتانا تو کوئی قابل قبول بات نہیں ہے نا. جب تک ہمارا کوئی ڈاکٹر قابل اعتبار ڈاکٹر ہمیں نہیں بتائے گا ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے. آج اگر کسی ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں؟ دیکھیے ہم دیکھیں گے. ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہوتی ہے قابل اعتماد ڈاکٹر کی تو ظاہر ہے ہماری جو تشویش ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ جواب مل جائے گا. سر اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی جیل انتظامیہ کے ساتھ؟ ابھی خبر آئی ہے کہ سیاسی لوگ کوئی خان صاحب سے نہیں مل سکتے. البتہ ڈاکٹر جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا گیا ہے اڈیالہ جیل. تو خبر ہے کوئی اس طرح؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں. خان صاحب کی صحت ہر چیز پر مقدم ہے. اگر خان صاحب کے ذاتی معالجین خان صاحب سے مل سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے کہ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹر نہ دیکھیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر ذاتی معالج یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج مزید فردر چاہیے اور ان کو کسی اسپتال منتقل کرنا ہے تو آپ پھر کون سا سجیسٹ کریں گے یا ریکمینڈ کریں گے یا پھر آپ مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کو اس اسپتال میں منتقل کیا جائے؟ دیکھیے وہ اس وقت کی بات ہے. یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ پھر کس اسپتال لے جائیں گے. پہلے ان کی حالت جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہونا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہاں ان کا علاج ہونا ہے، کیا ان کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ بات کی بات نہیں ہے. پہلی بات اس وقت صرف یہی ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالجین
को देखना है। जब तक वो उनको नहीं देखते हमें तसल्ली नहीं है। यानी जाती मौलजीन के मिलने के बाद आप लोग मुतमईन हो जाएंगे खान साहब की सेहत को लेकर? देखिए, मुतमईन होंगे या मजीद तशवीश होगी वो हमें बताएंगे तो ना कि क्या उनकी सूरत हाल है। हमें कम से कम इल्म तो होगा कि सही सूरत हाल क्या है। इस वक्त किसी को इल्म नहीं है, हम सब जो है इस वक्त अंधेरे में हैं। अच्छा सर जी, पहले भी ऐसी सूरत हाल थी, लास्ट टाइम भी यही आवाज लगाई गई थी यहाँ पर तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब है और इंडिया ने तो वहाँ पर खान साहब को मार ही दिया था। नहीं, वो बात सुन लेना कि यहाँ पर ये सूरत हाल है कि कुछ दिन गुजरते हैं, साथ ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि मुलाकात का कोई ना कोई तरीकाकार बनाया जाए, उनको तबीयत खराब कर दी जाती है, उसके बाद आप देखिए ये तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल आप एक बेमानी सवाल कर रहे हैं। ये तो इन्होंने खुद अब एतराफ किया है कि हम उनको अस्पताल लेकर गए हैं। हमने तो ये अफवाह नहीं उड़ाई ना, कौन उड़ाते हैं अफवाहें? वो भी इन्हीं की प्लांटेड अफवाहें होती हैं। अब तो ये खुद मान रहे हैं 5 दिन झूठ बोलने के बाद कि हाँ हम खान साहब को अस्पताल लेकर गए हैं। वज़ीर इत्तलात ने माना है, ये अपना जुर्म माना है, अपना झूठ माना है, तो इसके बाद क्या रह जाता है? अब जाती मालिजीन का और खानदान का उनको मिलना एक बुनियादी इंसानी हक है इमरान खान का। अगर जो मंगल था उसमें बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाजत दी गई थी। देखिए, बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तरदीद की है। सलमान साहब, माजी में हमने देखा कि मुलाकातें जो है वो मंगल को भी होती थी, जुमरात को भी होती थी, फिर अचानक से ये बंद हो गई हैं, तो किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? क्योंकि सब कोई जिम्मेदार नहीं है, इनका डर है, इनका खौफ है, इनको अपने आप से खौफ आता है, अपने झूठ से खौफ आता है और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि इनका झूठ जो है वो जाहिर ना हो, खान साहब उस बारे में बात ना करें, खान साहब कौम का मुकदमा ना लड़ें। ये सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ से खौफ है, ये अपने झूठ के सामने शर्मिंदा हैं, ये सच को देख नहीं सकते, सच को सुन नहीं सकते। इसलिए चाहते हैं कि सहाफ़ी भी खामोश हो जाएं, वकील भी खामोश हो जाएं, ईमान मजारी को भी बंद कर दो, हादी चट्ठा को भी बंद कर दो, नोटिस जारी कर दो सहाफ़ी को जो सवाल करें। तो ये कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। यहाँ कोई आइन नहीं, कोई शराफत नहीं। तो हम सबको ये जंग लड़नी है। ये पीटीआई की जंग नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये इंसानियत की जंग है जब हम लड़ रहे हैं। सर बात चाह रही थी, मुज़ाकरात की बात चाह रही थी, वो बात कहाँ तक पहुंची अभी? देखिए, कोई ये माहौल नहीं है, इस तरह मुज़ाकरात होंगे? आप एक शख्स को काल कोठरी में डालें, फिर उसके खानदान को बताए बगैर जब उसकी बीमारी बढ़ जाए आप उसको एक अस्पताल में ले जाएं, फिर आप झूठ बोलें। इन झूठों के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे? इनको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा सच्चाई की जानिब, कोई बात करनी पड़ेगी जो इंसानियत पर मबनी हो। फिर अचकज़ई साहब और अलामा नासिर देखेंगे क्या करना है। थैंक यू सर। कोई कह रहा है उनको इंजेक्शन लगाया गया है, और आपको पता है कि आजकल ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि बड़े खतरनाक किस्म के इंजेक्शन हैं। तो अल्लाह ना करे कि जो हमारे खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हो। इमरान खान साहब इस कौम के महबूब लीडर हैं, इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उनको कोई भी, बल्कि ये बात मैं स्किप ही कर देता हूँ। और वो इस वक्त उनकी हालत क्या है? बुशरा बीबी साहिबा जो कि गैर सियासी बापर्दा घरेलू खातून है, उन तक उनकी फैमिली की रसाई बंद है। वो उनकी सेहत के हवाले से क्या है, उनकी सेहत कैसी है, हमें उनका भी बिल्कुल पता नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब के तमाम हकूक जो है वो मुअत्तल है, और इमरान खान साहब ने हमें वो जिम्मेदारों को बता चुके हैं।